بہت سا مال غنیمت افغانستان کی فتوحات میں اس کے ہاتھ لگا اور بے انداز دوسرا قیمتی سامان اس نے یہاں سے اکٹھا کیا اور یہ سب کچھ اس نے بغداد کے بیت المال میں بھیج دیا۔ ہارون الرشید کو عباس بن جعفر کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے اس کی عزت افزائی کا ارادہ کیا، چنانچہ باپ کی جگہ عباس بن جعفر کو خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کے ہارون الرشید کا ماموں ابن عطا خراسان کا والی بننے کے لیے بڑا بے چین تھا، لہٰذا اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہارون الرشید نے اسے خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ لیکن ابن عطا کام نہ چلا سکا، اس لیے کہ کمزور شخص تھا اور نظم و انتظام میں بھی کورا تھا۔ حالات بگڑنے لگے اور بگڑتے چلے گئے۔ خراسانیوں کی طرف سے فریادیں اور شکایات بغداد میں وصول ہونا شروع ہو گئیں، لیکن رشید نے اسے معزول نہیں کیا۔ ہارون الرشید کی سرد مہری اور ابن عطا کے طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اضطراب اور فتنہ پیدا ہوتا چلا گیا اور خارجیوں نے شورش برپا کر دی۔ ہارون الرشید نے اپنے ماموں ابن عطا کو لکھا کہ باغیوں کا سختی سے سر کچلا جائے۔ ابن عطا نے خارجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے داؤد بن یزید کو بھیجا، لیکن وہ باغی خارجیوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ہارون الرشید کو جب اپنے ماموں کی ناکامیوں کی خبر ملی تو بہت بگڑا اور اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ حمزہ بن مالک کو خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ حمزہ بن مالک نے خارجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ مکمل طور پر انہیں مغلوب نہ کر سکا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہارون الرشید نے فضل بن یحییٰ برمکی کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ وہ خود تو وہاں نہ گیا، لیکن اپنی طرف سے ایک شخص ابن شرجیل کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیا، لیکن فضل بن یحییٰ برمکی کو بھی آخر معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد علی بن عیسیٰ کو خراسان کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جس وقت اسماعیل بن قاسم، یزید بن انسا اور ابراہیم اپنے لشکر کو لے کر خراسان پہنچے تھے، اس وقت خراسان کا والی یہی علی بن عیسیٰ ہی تھا۔ خراسان میں داخل ہونے کے بعد پورا ایک دن اسماعیل نے اپنے لشکریوں اور سالاروں کو آرام کرنے کا موقع دیا۔ اگلے دن اس نے سب کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس میں اس کے اپنے سالاروں کے علاوہ علی بن عیسیٰ اور اس کے ماتحت کام کرنے والے سالار بھی شامل ہوئے تھے۔ جب سب وہاں جمع ہو گئے تب علی بن عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، ابن عیسیٰ میرے محترم، مجھے یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہاں بغاوت کرنے والی دو بڑی قوتیں ہیں، ایک خارجی اور دوسرے فضل برمکی کا قائم کردہ ذاتی لشکر جس کا نام عباسیہ تھا، اور مجھے تھوڑی سی ان کے متعلق تفصیل بتاؤ تاکہ میں اس کے مطابق ان کے خلاف حرکت میں آؤں۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تب علی بن عیسیٰ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن قاسم میرے عزیز، آپ کا کہنا درست ہے، یہاں بغاوت اور سرکشی میں بڑی باتیں سر اٹھا رہی ہیں۔ ایک برمکیوں کا قائم کردہ لشکر عباسیہ اور دوسرے خارجی، جہاں تک عباسیہ نام کے لشکر کا تعلق ہے تو وہ ابھی اپنے آپ کو مجتمع کر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلح کرنے کی مہم میں ہیں۔ جہاں تک خارجیوں کا تعلق ہے تو وہ ایک شخص حمزہ کی سرکردگی میں اکٹھے ہو چکے ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے سر اٹھائے ہوئے یلغار، ترکتاز اور لوٹ مار کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے۔ علی بن عیسیٰ جب خاموش ہوا تو کچھ سوچتے ہوئے اسماعیل بول پڑا، ابن عیسیٰ میرے بھائی، عباسیہ کے لشکریوں کو اکٹھا ہونے دو، میں دیکھوں گا کہ یہ اکٹھے ہو کر بھی ہمارے خلاف کیا گل کھلاتے ہیں۔ جہاں تک خارجیوں کا تعلق ہے تو بقول تمہارے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، سرکشی اور بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، لوٹ مار بھی کر رہے ہیں، لہٰذا آنے والی شب کو خارجیوں پر ضرب لگانے کے لیے ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ جو لشکر تمہارے پاس ہے اس کا آدھا حصہ نظم و نسق درست کرنے کے لیے اپنے مرکز میں رہنے دو، باقی حصے کے ساتھ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد آنے والی رات کو خارجیوں پر ضرب لگانے کے لیے اسماعیل بن قاسم نے ان کی طرف کوچ کیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل اور علی بن عیسیٰ، یزید بن انسا اور ابراہیم جب خارجیوں کے مد مقابل آئے تو ان کے سردار حمزہ بن اطرک نے حملہ آور ہونے میں پہل کی اور اسماعیل کے لشکر پر وہ نہ شہروں کو مقبروں، بستیوں کو کھنڈروں، شاہراہوں کو سنسان کر دینے والے عذاب، زمین کے درخشاں چہرے کی ساری تابندگی چھین لینے والی تاریکیوں اور نور میں پھیلتے وقت منحوس سایوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اسماعیل بن قاسم، علی بن عیسیٰ، یزید بن انسا اور ابراہیم بن قاسم نے دفاع کا لبادہ نہیں پہنا، وہ جارحیت پر اتر آئے اور وہ بھی شکست ذات کی مجبوریاں، جانی انجانی لاچارگی طاری کرتی آفتوں، خوابوں کی گونجوں کو سنسان گزرگاہ حیات میں بدل دینے والی، وقت کی بے روک اور دل کے گوشوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے مقدر کے کھردرے ہاتھوں، شب کی قندیروں کو برہم کر دینے والی آندھیوں اور دلوں میں ہول پیدا کر دینے والے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ خراسان کی سرزمین میں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے ہر طرف کرب کے جگنوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زمین کے خشک چہرے پر جسم و جان کے عذاب طاری ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھولوں کے خواب نگر جسموں کے آشوب میں اور غم کا مداوا بنتی مسکراہٹیں درد کے لمحوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔
خارجی جو اپنے آپ کو حرص و ستم کے سیال فنا کا سرشجاع، مردانگی کے نگار خانوں کا محکم و مستحکم حصار، زمانے بھر کی وحشتوں سے زیادہ ہولناک اور وقت کے فاصلوں میں کرب و علم کی یورش سے بھی زیادہ ہولناک خیال کرتے تھے، اب ان کی حالت اسماعیل بن قاسم، علی بن عیسیٰ، یزید بن انسا اور ابراہیم بن قاسم کے سامنے رسوائیوں کے اندھیروں میں غم کے بھنور، وحشتوں کے لمحوں میں وہموں کے ہجوم اور کالی رتوں کے سموں میں خون میں نہلائی شکستگی سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد خارجیوں کو بدترین شکست اٹھانا پڑی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر چھوڑا، اس لیے کہ پڑاؤ میں لشکر کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ باقی لشکر کے ساتھ اس نے خارجیوں کا تعاقب شروع کر دیا تھا، دور تک ان کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر اسماعیل اس جگہ آیا جہاں خارجیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ خارجیوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا گیا، اس کے بعد لشکر کے زخمیوں کی دیکھ بھال ہونے لگی۔ دوسری جانب ہارون الرشید نے یمن کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے اپنے ایک سالار عبد الملک بن مالک کو روانہ کیا اور اسے وہاں کا نیا حاکم بھی مقرر کیا۔ یمن کے حالات شروع ہی سے کچھ عجیب و غریب سے رہے تھے، اس لیے کہ جب ہارون الرشید مسند خلافت پر بیٹھا تو اس نے عباس بن محمد کو اپنی طرف سے یمن کا پہلا والی مقرر کیا، لیکن یہ کوئی معقول انسان نہیں تھا، لہٰذا ہارون الرشید نے اسے معزول کر دیا۔ اس کی جگہ ابراہیم بن مہدسی کو مقرر کیا، لیکن یمن کے بگڑے ہوئے کانوں کو یہ شخص بھی سنوار نہ سکا، جو کہ ایک عرصے سے خراب ہو چکے تھے۔ مزید یہ کہ اہل یمن بھی اس سے خوش نہیں تھے۔ آخر اسے واپس بلا لیا گیا اور عبداللہ بن مصحب زبیری کو اس کی جگہ نامزد کیا گیا۔ عبداللہ کے بعد ایک شخص احمد بن اسماعیل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، لیکن حالات درست نہ ہوئے۔ آخر یمن کی آئے روز کی بغاوتوں سے تنگ آ کر ہارون الرشید نے اپنے ایک غلام حماد کو یمن کا والی بنا کر بھیجا۔ حماد بڑا سنگ دل اور سخت مزاج انسان تھا، اس نے آتے ہی ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا کہ سب دنگ رہ گئے۔ آخر حماد کے ظلم و ستم کے خلاف دو سرداروں نے علم بغاوت کھڑا کیا، ایک حسیم بن عبد الحمید اور دوسرا عمر بن ابی خالد حمیری تھا۔ ان دونوں کی خوش قسمتی کہ ایک اور یمنی سردار جس کا نام الصباح تھا ان کی حمایت پر اٹھ کھڑا ہوا اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ یوں کافی تیاریوں کے بعد یہ تینوں باغی سردار ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر وہ حماد بربری کے مقابل آئے۔ یمن کے نئے والی حماد نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان تینوں باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ طرفین نے بڑی سخت اور خوفناک لڑائی لڑی۔ اس لڑائی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں لگ بھگ 20,000 سے زائد آدمی کام آئے۔ بہرحال اس جنگ کے نتیجے میں 3 باغیوں میں سے ایک باغی عمر بن ابی خالد پکڑا گیا۔ حماد نے اسے پابجولاں کر کے بغداد کی طرف روانہ کر دیا۔ اب باقی 2 باغی سرداروں نے جنگ جاری رکھی جو طول پکڑتی گئی۔ آخر دوسرا باغی حسیم گرفتار ہوا اور اسے بھی حماد نے زندہ ہارون الرشید کی طرف روانہ کر دیا۔ 2 باغیوں کے گرفتار ہونے کے بعد حماد نے اپنا پورا زور تیسرے باغی الصباح کی طرف لگا دیا اور گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آخر تنگ آ کر تیسرا باغی الصباح امان کا طالب ہوا، لیکن حماد نے اسے امان نامہ دینے سے انکار کر دیا۔ برابر اس سے جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے بھی زندہ گرفتار کر لیا، لہٰذا اسے بھی ہارون الرشید کے پاس بغداد روانہ کر دیا۔ ہارون الرشید نے ان تینوں کو قتل کرا دیا اور الصباح کی ناش برسر عام عبرت اور سبق کے لیے چوک میں لٹکا دی۔ اب جو بڑے بڑے باغی تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن حماد بربری بڑا سخت مزاج اور ظالم اور شدت پسند تھا، لوگوں کو شدید ترین عذاب اور اذیت میں مبتلا کرتا، یہاں تک کہ لوگ اس کے ظلم کے خلاف چیخ پڑے اور فریاد کو نہ ہوئے۔ وہ ہارون الرشید کی خدمت میں پے در پے خط لکھتے رہے کہ حماد کو واپس بغداد بلا لیا جائے اور کسی نرم شخص کو بھیجا جائے، لیکن جب ہارون الرشید نہ مانا تب یمن میں جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہی بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے ہارون الرشید نے حماد بربری کو تو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ عبد الملک بن مالک کو روانہ کیا تاکہ وہ یمن سے اٹھنے والی بغاوتوں کو فرو کرے اور ساتھ ہی وہ یمن کے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے۔ کہتے ہیں عبد الملک بن مالک جب یمن پہنچا تو اس نے بڑی نرمی سے کام لیا، یہ بڑا معقول انسان تھا، اس نے لوگوں کے تالیف قلوب میں کوئی کمی نہ رکھی، ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا۔ اس نے یمن کے لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا اور نرم برتاؤ کیا کہ لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے۔ جگہ جگہ جو بغاوتیں اٹھیں وہ آپ سے آپ جھاگ کی طرح بہہ گئیں۔ اس طرح یمن سے اٹھنے والی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے کسی قسم کی تگ و دو نہ کی گئی، بلکہ عبد الملک بن مالک کے نرم رویے ہی سے
ان سب بغاوتوں اور باغیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا گیا۔ آرمینیا، خراسان اور یمن کے علاوہ شمالی افریقہ، شمالی عراق، شام اور مصر بھی ہارون الرشید کے دور میں چھوٹی موٹی بغاوتیں اٹھی تھیں، لیکن انہیں بڑی آسانی کے ساتھ دبا کر حالات پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا تھا۔ خراسان میں خارجیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد اسماعیل بن قاسم اور علی بن عیسیٰ دونوں نے اپنے عساکر کو کچھ سستانے کا موقع فراہم کیا۔ ان کے لیے یہ انکشاف بھی حوصلہ افزا تھا کہ خارجیوں کا سردار علی حمزہ بن اترک جنگ میں مارا گیا تھا، لہٰذا خراسان کے والی علی بن عیسیٰ نے اسماعیل کو یقین دلایا تھا کہ حمزہ بن اترک کے بعد خراسان میں خارجی سر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن اسی دوران دوسرا اور بہت بڑا خطرہ اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہ فضل برمکی نے عباسیہ کا جو لشکر خراسان میں کھڑا کیا تھا اس کے سارے افراد متحد ہو گئے تھے، اور شمالی خراسان میں انہوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کر کے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ تاہم اسماعیل بن قاسم اور علی بن عیسیٰ دونوں نے اپنے مخبر خراسان کے اندر پھیلا رکھے تھے تاکہ خراسان کے اندر کوئی طاقت سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو تو اس کی نقل و حرکت کی ہر وقت انہیں اطلاع ہو سکے۔ ایک روز اسماعیل، شاریہ، ابراہیم اور عنابہ چاروں خیمے میں اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور یہ خیمہ اسماعیل اور شاریہ کا تھا۔ اچانک شاریہ نے گفتگو کا رخ بدلا اور اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر بغداد، اپنی حویلی کے اندر آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ دیکھیں، اس وقت ہم چاروں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ وعدہ پورا کر سکتے ہیں۔ بڑے پیارے انداز میں اسماعیل نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی شاریہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کون سا وعدہ؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا تو کہو۔ جواب میں شاریہ نے گلے کو صاف کیا، پھر کہنے لگی، امیر المؤمنین نے بغداد کے کتب خانے آپ کی تحویل میں دیے تھے۔ میں نے کتب خانوں اور اس کے اندر رکھے جانے والی کتابوں کی تفصیل ایک بار آپ سے پوچھی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ کسی مناسب موقع پر بتاؤں گا۔ اس وقت ہم چاروں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی تفصیل بتائیں، اس طرح ہمارا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شاریہ خاموش ہوئی۔ اس کے ان الفاظ کے جواب میں اسماعیل کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے عنابہ بول اٹھی، بھائی شاریہ ٹھیک کہتی ہے، اس طرح ہمارا وقت اچھا کٹ جائے گا، دیکھیے انکار مت کیجیے گا۔ اسماعیل کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ ان دونوں کے سامنے ہار مان گیا تھا، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اگر تم دونوں کی یہی مرضی ہے تو جس قدر تفصیل میں جانتا ہوں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے گلا صاف کیا اور وہ کہہ رہا تھا، بغداد میں دو قسم کے کتب کے تراجم عربی میں ہوتے ہیں، ایک کتب جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور دوسری قسم کی وہ کتب ہیں جن کا تعلق یونان سے ہے۔ پہلے ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ موضوع کے لحاظ سے ان کتب کا تعلق عموماً 4 موضوعات سے ہے، اول طب، دوم علم نجوم، سوم فلسفہ اور چہارم قصص و داستان۔ پہلے میں تم لوگوں کے سامنے ان کتب کا ذکر کروں گا جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، بعد میں یونانی کتب کا تذکرہ کروں گا۔ پہلے طب کی طرف آتے ہیں۔ جہاں تک طب کا تعلق ہے تو طب کا وجود دنیا میں 6000 قبل مسیح سے ہوا، اور اس کے موجد کلدانی عرب تھے، لیکن ہندوستان کے اتباع کا دعویٰ ہے کہ طب کی ایجاد کا فخر انہیں حاصل ہے، اور مصری طب کو بھی وہ ہندی طب کی شاخ خیال کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف بحث ہے، عقلی فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم اپنے طب کی خود ہی موجد ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن اقوام نے طب کو عملی حیثیت سے مدون کیا ہے ان میں کلدانی ہندی، مصری، یونانی اور عرب ہیں، اور ہر قوم نے اپنی ہم اثر قوم سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ ہندوستان کی طب کی جو کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کتابوں کو وید کی کتابیں کہتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور نمایاں کتاب کا نام سسرتا سنگتا ہے۔ اس کے مصنف کا نام سسرتا ہے، جس نے بنارس کے ایک شخص دیوداس سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ کتاب حکیم ابو علی سینا کی کتاب القانون کے ہم پلہ خیال کی جاتی ہے۔ عربی میں سب سے پہلے یہی کتاب ترجمہ ہوئی۔ اس کا نام سسر فی الطب رکھا گیا ہے۔ یہ امراض کی شناخت اور معالجات میں ایک بسیط کتاب ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں اس کتاب کا ترجمہ پہلے فارسی میں ہوا، پھر عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کتاب کا ترجمہ منکا نام کے ایک ہندو نے بغداد میں رہتے ہوئے کیا تھا۔ منکا بذات خود ایک لاجواب طبیب تھا، اور اس نے ایک ایسی کتاب بھی لکھی جس میں ہندوستان کی جڑی بوٹیوں پر تفصیل ملتی ہے، اور اس کتاب میں اس نے ایک ایک بوٹی کے 10 نام لکھے ہیں۔ ہندوستان کی دوسری بڑی کتاب جس کا بغداد میں عربی میں ترجمہ کیا گیا، اس کو کتب السموم کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے ایک شخص شافاق ہندی کی تصنیف ہے جس میں ہر قسم کے زہروں کا بیان ہے، اور عربوں کی تحقیقات میں ہندوستان کے اطباء کا درجہ بہت بلند ہے۔ عام زہروں کے علاوہ جس قدر زہریلے سانپ ہیں ان کی بھی کافی تحقیقیں ان کتابوں میں ہیں۔ اس کتاب کو بھی حکیم منکا نے فارسی اور عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ ہندوستان کے اطباء کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہونے کے باعث ہندوستان کی بہت سی بوٹیاں بھی علاج معالجے کے لیے بغداد میں پہنچ گئیں۔
ان میں زیادہ تر مشہور پھلا یعنی آملہ، بیڑا ہڑپیلی یعنی فلفل، املی یعنی تمر، ہندی نیلوفر، لیمو ناریل، جائے پھل، کنک پھل یعنی لونگ، چندن یعنی صندوق کیسر اور الائچی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل رکا، پھر شاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایک موضوع ختم ہوا، یعنی طب کی تفصیل میں نے بتا دی، اب علم نجوم کی طرف آتے ہیں۔ علم نجوم سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ علم، جسے علم حیات بھی کہتے ہیں، ایشیا کے صحرا نشین چرواہوں کی مرہون منت ہے۔ یہ چرواہے طویل راتوں میں بیکاری سے پریشان ہو کر صفحۂ افلاک کے مطالعے میں مصروف رہتے تھے اور ہر ستارے کی حرکت اور سکون پر گہری نظر ڈالتے رہتے تھے، اور ان کا دل شہادت دیتا تھا کہ ان ستاروں کا تغیر و تبدل کسی اصول کے تحت ہے، اور یہ ستارے موسم اور زراعتی فصلوں پر خاص اثر رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کے نام رکھے اور ان کے طلوع و غروب کا اندازہ کیا، پھر ثوابت کی امداد سے سمتیں مقرر کر کے ہر ستارے کے لیے ایک منزل مخصوص کی، جس سے فصلوں کی بنیاد پڑی، اور سیر و سفر میں انہی ستاروں نے میل و فرسنگ کا کام دیا۔ اس علم کے معلم اول کس ملک کے باشندے تھے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم حیات یعنی نجوم کی ایجاد کا فخر بھی کلدانی عربوں کے سر ہے۔ کہتے ہیں آج سے ہزاروں سال قبل اس قوم نے فلکیات میں انتہائی کمال حاصل کیا تھا، اور انہوں نے ان 7 ستاروں کی 7 ہیکلیں بابل میں تعمیر کی تھی، جن کی یہ پرستش کرتے تھے۔ ان میں نامور کلدانی نجوم بھی ایک شخص حکیم تنکلوش تھا، اور وہ ان ہیکلوں کا محتمم اعلیٰ بھی تھا۔ اس زمانے میں بابل والے مندروں سے رصدگاہ کا کام لیا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں مستح میدانوں میں بنائی جاتی تھیں اور کئی کئی درجوں کی ہوتی تھیں، جن کو بابلی زبان میں زکورات کہا جاتا تھا۔ کلدانیوں کے بعد علم نجوم میں ہندوستان کا درجہ بہت بلند ہے، اور یہ اس علم کے خود ہی موجد تھے۔ ہند کے بعد مصری ان علوم میں سر فہرست نظر آتے ہیں، اور ان کے نجوم کے اصول سب سے جداگانہ تھے۔ یونانیوں نے بھی علم نجوم کو خوب ترقی دی، اور ایک یونانی حکیم تھالیس نے علم نجوم کو بہت کچھ دیا۔ اس نے زمین کو مرکز کائنات مانا، اور اس نے سب سے پہلے زیچ بنائی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں بڑے پیارے انداز میں مسکراتے ہوئے شاریہ بول پڑی، امیر ابھی اس سے آگے کچھ نہ بتائیے گا، پہلے یہ بتائیے کہ یہ زپچ کیا ہوتی ہے، تاکہ جو کچھ آپ کہنے والے ہیں اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے۔ اس پر اسماعیل مسکرایا اور کہنے لگا، علم نجوم زپچ کی اصطلاح میں اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ستاروں کی حرکات اور اعمال فلکی کا مفصل حال ہوتا ہے، اور رصدگاہوں میں استرلاب کے بعد زپچ سے کام لیا جاتا ہے، اور پھر زپچ کی مدد ہی سے پتر یا تقویم تیار ہوتا ہے۔ تھیلس کے بعد یونانیوں میں فیثاغورس نے علم کو ترقی دی، اور اس نے بجائے زمین کے آفتاب کو مرکز مانا، کیونکہ اس حکیم کی رائے میں خود آفتاب محل مرکز میں واقع تھا، اور دیگر سیارے ماسوائے زمین اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ یہ نظام چونکہ محسوسات کے خلاف تھا، لہٰذا دوسرے حکماء نے فیثاغورس کے اس نظریے کو تسلیم نہیں کیا۔ یونان میں فیثاغورس کے بعد ارسطخوس نے یہ ثابت کیا کہ زمین آفتاب کے گرد حرکت کرتی ہے، جبکہ ہندوستان کے حکماء میں آریہ بھٹ اور مسلمانوں میں ابو سعید بھی حرکت زمین کے قائل تھے۔ علم نجوم کی سب سے اہم کتاب جو ہندوستان سے بغداد میں داخل ہوئی وہ برہمت صدہانت ہے۔ بغداد میں اس کتاب کے آنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سندھ سے ایک علمی جماعت عباسی خلیفہ منصور کے دربار میں پہنچی۔ ان علماء میں ایک پنڈت بھی تھا جو علم نجوم اور ریاضی کا علامہ تھا۔ اس پنڈت نے ہدیتاً ایک کتاب منصور عباسی کو پیش کی جس کا نام برہمت صدہانت تھا، اور بعد میں اس نام کو مخفف کر کے اسے صدانتا کہہ کر پکارا جانے لگا۔ یہ کتاب ہندوستان کی مشہور زپچ ہے جو راجہ بیگر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مصنف ایک شخص برہم گپت ہے۔ برہم گپت ہندوستان کا ایک نامور عالم تھا، علم نجوم میں یکتا تھا۔ صدانتا نام کی یہ کتاب جس کو برہم گپت نے تحریر کیا تھا، اس میں زمانے کی تقسیم کلب کے حساب سے تھی، اور ایک کلب 4 ارب اور 32 کروڑ سال کے برابر خیال کیا جاتا تھا۔ کیونکہ اس کے مطابق حساب لگانا دشوار تھا، اس لیے ہندوستان کے ایک اور نامور نجومی آریہ بھٹ نے ایک کتاب لکھی جو آریہ بھٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ ابو الحسن نے عربی میں کیا ہوا ہے۔ آریہ بھٹ نے بجائے کلب کے زمانے کی تقسیم کا حساب جگ سے رکھا ہے، اور اس نے ایک جگ کو کلب کا 1000واں حصہ قرار دیا ہے۔ یہ علم نجوم کی 2 اہم ترین کتب ہیں جن کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس سلسلے کی ایک اور تیسری کتاب بھی بہت اہم ہے، اس کو کرن کھنڈ کہتے ہیں۔ اس کا مصنف بھی برہمن گپت ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی علم نجوم پر 3 کتابوں کا بغداد میں عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، ایک صدھانتا، دوسری آریہ بھٹ اور تیسری کرن کھنڈ۔ عربوں کی یہ ایمانداری کہ انہوں نے ترجموں کا نیا نام نہیں رکھا بلکہ اصل کتاب کے نام کو عربی سانچے میں ڈال لیا۔ خلیفہ منصور عباسی جب صدھانتا نام کی کتاب سے واقف ہوا تو اپنے دربار کے نامور ریاضی دان اور منجم
محمد بن ابراہیم بن خلا فراوی کو کتاب کا ترجمہ کرنے کا حکم دیا، اور یہی وہ ریاضی کا مسلمان عالم ہے جس نے سب سے پہلے استرلاب کا استعمال کیا۔